بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ مجھے کچھ پوچھنا تھا، شرعی پردہ وہ اصل میں نے شروع کیا ہے، مگر فاطمہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی۔ ہاجرہ نے چند لمحے اس کا جملہ مکمل ہونے کا انتظار کیا، لیکن جب دیکھا کہ فاطمہ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کچھ ہچکچا سی رہی ہے تو اسے کمفرٹیبل کرنے کو خود ہی خاموشی توڑی۔ واہ جی، سبحان اللہ، اللہ استقامت دے۔ بہت خوشی ہوئی فاطمہ، کب اور کیسے؟ فاطمہ کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی رہیں، سوچوں میں گم، اپنے سوالوں کا حل پانے کو بےتاب۔ کتنے ہی دنوں سے الجھن کا شکار تھی۔ ہاجرہ کے ایکسائٹمنٹ بھرے ریسپانس نے اس کی ہمت ذرا بڑھا دی۔ جی بس کچھ ٹائم ہوا۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے سب کی مخالفت مول لے کر اپنے پردے کو بچایا۔ میں نے تب آپ کے وہ کومنٹس پڑھنے کے بعد یہ قدم اٹھایا، مگر تھوڑی سی رہنمائی چاہیے تھی، بہت مشکل ہو رہا ہے۔ سب کا میرے ساتھ رویہ کچھ بدل گیا ہے، یعنی میرے والدین۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا ہاجرہ؟ لرزتی انگلیوں سے ٹائپ کیا۔ فاطمہ کو صبح امی سے سنی لان تان یاد آ رہی تھی۔ تکلیف اندر تک اتری تھی، اب تک ٹوٹا دل نہیں سنبھل پایا تھا۔ او صحیح یاد آ گیا۔ ہاجرہ کو حیرانی ہوئی، اس کے ایک کومنٹ نے کسی کی زندگی کی کایا پلٹ دی تھی۔ یعنی کیسے؟ وہ تو بس ایک سوال پر تھوڑا بہت سمجھا کر جواب دیا تھا، پر پڑھنے والی کتنی ہی اور بہنیں ہوں گی جن کے لیے وہ الفاظ کیسے موٹیویشن بن گئے ہوں گے۔ اس کا تو خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ کیسے کیسے انداز میں اپنی راہ کا کام لے لیتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاجرہ کا دل تشکر کے جذبات سے بھر گیا تھا۔ فاطمہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کس مشکل سے گزر رہی ہیں، کیونکہ خود اس سے گزر چکی ہوں۔ آپ کو اپنی مکمل جدوجہد سناتی ہوں تاکہ آپ کو ٹپس بھی مل سکیں اور ہمت بھی بڑھے۔ دیکھو، جب میں نے شرعی پردہ شروع کیا تھا تو کچھ سال تو بہت ہی مشکل گزرے تھے، یعنی اس حوالے سے کہ سب کو ایک شوق لگا تھا، ایک میگا الیکٹرک شوق، جسے لینے کا وہ شاید وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ ہماری فیملی میں پردہ بس نام کا پردہ ہے، یعنی بازاروں میں پردہ، مگر خاندان والوں سے نو پردہ ایٹ آل۔ تو ان کے لیے یہ ایک ایسی چیز تھی جسے میں نے سب پہ کوئی الزام لگا دیا ہو کہ مجھے ان سے خطرہ ہے، سو اس لیے پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی سب مائنڈ کر رہے تھے کہ جی میرے سامنے کیوں پردہ ہو رہا ہے، حالانکہ سب جانتے بھی ہیں کہ یہ چیز اسلام میں ہے، ایسے ہی ہے۔ اتنا کوئی بے وقوف نہیں ہوتا کہ یہ بھی نہ پتہ ہو کہ کزنز محرم نہیں ہوتے، اسی طرح والدین کے کزنز سگے ماموں نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر لوگوں کے ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بس کیا کہا جائے، میرے پیرنٹس بھی خاندان کے پریشر میں اچھے خاصے تھے، کیونکہ وہ دین کی پراپر تعلیم نہیں رکھتے تھے، بس عام مسلمان ہیں۔ دین کا باقاعدہ علم نہیں لیا تو بس خاندان والے ناراض ہو رہے تھے، تو یہ بھی ان کے پریشر میں آ رہے تھے۔ اور پھر میری شامت۔ خیر، میں نے بہت ٹارچر سہا ہے پیرنٹس اور خاندان کا۔ وضاحت کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کوئی کیا کہے گا کہ ماں باپ یوں بھی کر سکتے ہیں کیا۔ البتہ بس ایک ہی چیز تھی جو ٹھان لی تھی کہ جب پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے، پیرنٹس بھی نہیں، تو پھر پوری دنیا کے لوگ ایک طرف اور اللہ ایک طرف، اور بس اللہ کو چننا ہے۔ دعائیں بہت کی کیونکہ وہی سہارا تھی۔ میں زیادہ تر وقت اللہ سے باتیں کرتے اور دعا میں روتے گزارتی تھی، بس رو دھو کر جمی رہی ہوں۔ بہت سال لگے، لیکن اب جا کے انہوں نے قبول کیا ہے کہ یہ سیدھی نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ اب بھی کبھی کبھار سننی پڑ جاتی ہے، لیکن اب بات تانوں تک ہی رہتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی الحمدللہ۔ البتہ خاندان والے تو اب بھی باتیں بناتے رہتے ہیں، پر مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ فاطمہ سے رہا نہ گیا، جذبات میں رپلائی لکھنے لگی۔ جی ہاں، اپنے والدین ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں، مگر مجھ سے باتیں برداشت نہیں ہوتی، خاص کر جب رشتے کی بات ہوتی ہے اور میرے پردے کی وجہ سے انکار ہو جائے تو تب میری بہت شامت آتی ہے۔ جب آپ نے پہلی دفعہ یہ سب بتایا تھا نا،
तब मैं शरई पर्दा नहीं करती थी। इसके कुछ टाइम बाद शुरू किया था, छुप कर किया था, लेकिन जब प्रपोजल्स आए तो सबको पता लग गया। अल्लाह मुझे साबित कदम रखे। कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं पलट ना जाऊं। जी हाँ, रिश्ते वाले मसलों से गुजरना पड़ता है। मुझे भी ये सब सुनना पड़ा था। देखो, मैं पढ़ाई में अच्छी ज़रूर थी मगर बहुत ही शर्मीली थी। ऐसी होती थी कि बस जो अपने हक के लिए भी ना बोल सके। अलबत्ता आज ऐसी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद में से कमज़ोरियाँ ख़त्म कर ली हैं, मगर पहले बहुत ही कमज़ोर थी। जहाँ कहीं पेरेंट्स ने जो कहा, सही हो या गलत, बस सर झुका दिया। मैं तो ख्वाब में भी इतना बोल्ड स्टेप लेने का नहीं सोच सकती थी, लेकिन अल्लाह कदम खुद मजबूत करते हैं और इस्तकामत देते हैं। जब कोई ठान ले कि वाकई वो अल्लाह को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन तब उसे टेस्ट से भी ज़रूर गुजरना पड़ता है, खुद को साबित करने को कि उसके लिए अल्लाह वाकई हर चीज़ से पहले है। चाहे रोना धोना पड़े, कितना ही कमज़ोर हो, बस गिरता पड़ता चलता रहे मगर वापस ना जाए और कदम कदम पर दुआ को ज़रूर पकड़े रहे। कुरान और सुन्नत से हिम्मत ले, फिर वो इस्तकामत पा लेता है, उसे अता की जाती है। आपको ये इसलिए बताया कि मैं ऐसी डरपोक सी लड़की थी, बिल्कुल ही कमज़ोर। अगर अल्लाह की मदद से मैं ये कर पाई हूँ तो आप तो मुझसे कई गुना बेहतर कर सकती हैं। मुझे यकीन है ये शैतान होता है कि जब इंसान को नेक अमल से रोक नहीं पाता तो फिर लोगों के जरिए रोकने की कोशिश करता है, जिंदगी मुश्किल बनाने की कोशिश करता है, ताकि इंसान डर कर हिम्मत हार जाए और वापस लौट जाए। यही हमें खुद को बदर का वाक़या याद दिलाना चाहिए कि एक तरफ अपने अजीज और एक तरफ अल्लाह। जैसे सहाबा ने किया वैसे हमने करना है इंशाअल्लाह। उनकी स्टोरी सुनती थी, पढ़ती थी ताकि हिम्मत मिले। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सोचें, कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरे। कहाँ एक सेलिब्रिटी जैसी लाइफ और कहाँ माँ ने गलियों में घिसटवाया कि इस्लाम क्यों कबूल किया। मदीना में सहाबा ने जब उनको देखा तो पहचान लिया कि ये तो वही मुसअब हैं, यानी जैसा आज का सेलिब्रिटी हो, ब्रांडेड चीज़ें। मुसअब बिन उमैर ऐसे होते थे इस्लाम से पहले। मदीना में उनकी ख़राब माली हालत देखते ही सहाबा रो पड़े थे। ओहद में फिर उनको शानदार शहादत भी नसीब हुई। उनकी मुश्किलात देखती जाएं और फिर इनामात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी इंस्पिरेशन है कि अपना बाप उनको मारने की धमकी दे रहा है। फिर ताइफ के पत्थर भी तो हैं। हमें ये तो सब नहीं मिला ना, तो हिम्मत छोड़ने की कोई वजह क्या और क्यों हो हमारे पास। ये दुरुस्त है कि गैर डंडा भी मारे तो इतना दर्द नहीं होता जितना अपनों के एक कड़वे लफ्ज़ से होता है। पूरी रूह अंदर तक जख्मी हो जाती है। मगर वो लोग भी तो थे और उनका सब्र इस्तकामत। इसलिए वही तो अमली नमूना है कि जब हम रो दें और हिम्मत हारने लगे तो उनकी कहानियाँ हमारी हौसला अफजाई का सबब बने। बस ये कहूँगी कि सब्र और नमाज से मदद का ऐसे ही नहीं कहा गया, बहुत बड़ा और मजबूत सहारा है ये दोनों। जब कभी हिम्मत हारने लगे ये सहारा पकड़ें और कुरान खोलें, तर्जुमे से पढ़ें, कोई ना कोई आयत ज़रूर मिल जाती है दिल को दिलासा देने वाली। अब रिश्तों वाले पॉइंट पे आते हैं। ये भी एक कॉमन ट्रिक है शैतान की। जिस भी पर्दे वाली बहन से पूछो तकरीबन सभी की यही स्टोरी होती है। पहले वैसे डांट टिपट, फिर इससे काम ना बने तो रिश्तों पे लेक्चर्स कि इतना पर्दा करोगी तो कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। जी, मेरे 3 प्रपोजल्स रिजेक्ट हो चुके हैं। मेरे साथ भी रिश्तों के मामले में ये हुआ था कि डॉक्टर का सुन के सब भाग भाग आते, मगर पर्दे को सीरियस नहीं लेते थे और मैं तो खुद इनकार कर देती थी। और वो लोग तो ऐसे होते थे कि जैसे बाद में लड़की को सेट कर लेंगे, अभी तो डॉक्टर मिले ना। मुझे एक बात पता थी और दोस्तों को भी देखा था कि लड़की इतने पर्देदार और लड़के की दाढ़ी भी नहीं, ना पर्दे की तरफ मोहब्बत, ना 5 वक्त का नमाजी, तो बाद में उनकी लाइफ जहन्नुम बन गई। या तो पर्दा छोड़ना पड़ा या दिन रात अजाब। तो बस यही सोचा था कि या तो अमल वाला दीनी हो या फिर बैठी रहूंगी, नहीं करूंगी शादी जब तक ऐसा ना मिले। इतने बड़े बड़े रिश्ते आते रहे, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स वगैरह, मगर मेरा साफ इनकार होता था। माँ बाप से जो गालियाँ सुननी पड़ती थी बस मत पूछो, रो रो कर वक्त। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरी भी शादी नहीं होनी। मुझे अपनी फिक्र नहीं होती, मगर पेरेंट्स जब परेशान होते हैं और उनको जब लोगों की सुननी पड़ती है तो मुझे बहुत दुख होता है और फिर उन सब का गुस्सा भी मुझ पर ही निकलता है।
نہیں نہیں ضرور ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، ایسا نہیں سوچتے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتے ہیں، وہ اپنے بندے کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے وہ ان سے امید رکھتا ہے۔ اللہ بس آزماتے ہیں، اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ تو نا امیدی والی باتیں ہیں۔ دیکھو اب الحمدللہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ ایک لمبی تکلیف، ایک بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ساتھ دیا۔ اکیلا تو نہیں چھوڑا نا۔ آپ کو بھی اسی لیے اپنی کہانی بتا رہی ہوں کہ آپ کو بھی حوصلہ ملے اور نا امیدی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، بس اس لیے آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے کچھ ہمت ملے۔ اللہ آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ بہت سی خوشیاں دے، آمین۔ آمین ڈیئر، اللہ آپ کو بھی جلد ہی نیک زوج عطا کرے، دل سے دعا ہے۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ خاندان میں بھی کوئی دینی نہیں تھا، تو خاندان والے بھی غصہ تھے کہ ہمارے رشتے قبول نہیں کیے گئے۔ ان کو کیا پتا کہ میں نے انکار کیا ہے، میرے والدین نے نہیں۔ مگر سننی تو پیرنٹس کو پڑتی تھی۔ مجھے دکھ ہوتا تھا مگر مجبور تھی۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں باپ کی خاطر دین سے دور انسان کو اپنا لوں۔ والدین بعد میں ساتھ نہیں دیتے، یہی کہتے ہیں کہ بیٹی اب تو تمہارا جنازہ ہی وہاں سے اٹھے، واپس مت آنا اور میں جہنم میں پھنسی رہوں۔ شوہر میری نہ سنے اور میں اس کی نہ سنوں، وہ پردے اور دیگر معاملات میں اللہ کی نافرمانی پر حکم صادر کرے اور میں یہ نہ مانوں اور ساری عمر جھگڑا لڑائی ہوتی رہے، یہاں تک کہ میرا بھی اخلاق خراب ہو جائے اور رہتی سہتی آخرت بھی برباد ہو جائے۔ میری طرف دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا دینی رشتے کا، کوئی امید نہیں تھی۔ پھر کچھ سالوں بعد سہیلیوں کے ذریعے دینی رشتے آئے جو گھر پر بتائے، مگر وہاں یہ تھا کہ مالی حالات ذرا صحیح نہیں تھے اور تعلیم میں بھی سمپل ماسٹرز یا MBA، یعنی ڈاکٹر والوں کو ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈاکٹر ہی ملے یا انجینئر، مگر ایسا نہیں تھا۔ پر میں خوش تھی، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر ماں باپ نہیں مانے کہ نہیں تم ڈاکٹر ہو تو نہیں ہو سکتا، بس یہ ہوتا رہا۔ یا کبھی ڈاکٹر بھی ہوتا تو کہتے کہ کون اتنی دور کے شہر جا کر پتہ لگائے، چھان بین کرے، تو بس چھوڑو۔ بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک تو دنیا میں عملی دین والے ویسے بھی کم ہیں، مشکل ہے ملنا، اور اوپر سے یہ انکار پہ انکار، تو کیا بنے گا۔ بہت دعائیں کرتی تھی راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر، بس نہ پوچھو کہ نیک زوج کے لیے کیسے کیسے دعا مانگی ہے، کیونکہ میں پہلے اتنی دینی نہیں تھی۔ دین کی طرف آئی تو پتہ چلا کہ عمر کیسے ضائع کر دی، اور اب باقی عمر کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ایک پیاسا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پانی کی قدر کیا ہے۔ خیر بہت ٹائم گزرا، شاید 7 سال لگ گئے ہیں اس ساری اسٹرگل میں۔ تب اسٹوڈنٹ تھی، پھر ابھی پچھلے سال ایک دینی رشتہ آیا اچانک، یعنی کوئی بھی امید نہیں تھی، ذرا بھی نہیں۔ اوہ صحیح، تو اب کیا عمر ہے آپ کی؟ ابھی 25 سے اوپر اور 30 سے کم۔ تب میرے والدین کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر کسی صحیح دین والے سے نہ کیا تو یہ واقعی شادی نہیں کرے گی، اور نہ ہماری سنے گی تو عمر نہ چلی جائے، لہٰذا اس لیے مان گئے۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا اور انہوں نے قبول کر لیا۔ وہ انجینئر بھی ہیں الحمدللہ، 25 سے اوپر ہیں، اور 7 سال آپ کو اس اسٹرگل میں لگے۔ پھر تو آپ نے بہت پہلے سے ہی کوشش شروع کر دی تھی، مطلب کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ کو پردے کی سمجھ آ گئی، اور اس عمر میں بھی اتنی اسٹرگل۔ بس یار شکر ہے کہ آ گئی تھی، اللہ نے اچھی دوستیں دے دی تھی، سو بس سوچ بدل گئی الحمدللہ، ورنہ خود سوچوں تو لگتا ہے کہ میں ہرگز اس قابل نہیں تھی۔ مگر 7 سال بہت لمبا ٹائم ہے، اور میرے ساتھ تو یہ سب اب شروع ہوا ہے۔ فاطمہ نے افسردہ سا جواب لکھا۔ دیکھو ہر ایک کی اپنی مسافت ہوتی ہے، مجھے 7 سال لگ گئے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ میرے ساتھ کی قرآن کلاس کی فرینڈ کا شاید کچھ ہی سالوں میں سب ہو بھی گیا، آج اس کے بچے بھی ہیں۔ ہر ایک کا اپنا امتحان ہے، اللہ ہمیں ٹرین کرتے ہیں، ہر ایک کو مختلف ٹریننگ ملتی ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے حالات کے لحاظ سے کیا ضروری ہے۔ ٹھیک، اچھا آگے بتائیں پھر، فاطمہ اب بے چین سی پوچھنے لگی۔ پھر یہ ہوا کہ رشتہ ہو گیا الحمدللہ،
جیسے اللہ کا حکم آ گیا ہو کہ اب آزمائش ختم ہے۔ سبحان اللہ، اب خوشیاں بھی تو ملی نا، جو امتحان دیا اس کا انعام بھی تو ملا۔ الحمدللہ، بس اللہ کی رحمت ہے، ورنہ میرے عمل اس لائق نہیں۔ خیر، تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ سب میرا امتحان تھا۔ ہر دینی رشتے پر انکار اصل میں میرے حق میں بہتر تھا، کیونکہ میں نے ہر دفعہ اپنی پوری کوشش کی تھی کہ گھر والے مان جائیں، لیکن کوشش کی بعد میں بھی جب نہ مانے تو یہ میرے لیے اصل رشتے کے لیے کوالیفائی ہونے کا ٹیسٹ تھا کہ واقعی دین والی زندگی پانے کے لیے کیا کیا کر سکتی ہوں۔ میں محاورتاً کہہ رہی ہوں، ورنہ کوالیفائی تو ہم نہیں ہو سکتے، بس کوشش کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ اپنی رحمت سے عطا کرتے ہیں بے شک۔ لیکن اس رشتے پر سب ہو گیا الحمدللہ۔ یہ ہے کہ شیطان نے یہاں بھی رشتہ طے ہو جانے کے بعد ان کا دل بدلنا چاہا، مگر میں نے پوری کوشش کر دی کہ اب ایسا نہیں ہو، اور اس دفعہ الحمدللہ کامیاب ہو گئی، جیسے یہی اللہ کا فیصلہ تھا۔ صحیح بات ہے، شاید اللہ ہمیں کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ میرے لیے میٹرک کے بعد سے رشتے آتے رہے، فیملی میں بھی اور آؤٹ آف فیملی بھی۔ تب میں پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن سب ریجیکٹ ہو رہے تھے، اور اب آ کے پردے کی وجہ سے انکار۔ بس آپ نا امید نہ ہوں، اللہ ان کے لیے سمندروں میں راستے بناتے ہیں، لاز آف نیچر بدل دیتے ہیں، جو ان پر اندھا اعتماد کر کے سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ جی اب سمجھ رہی ہوں، اللہ مجھے بھی مضبوط بنائے، آمین۔ آپ سے بات کر کے دل واقعی ہلکا ہوا ہے۔ اپنے امتحان میں ثابت قدمی کے لیے بہت ہمت ملی ہے۔ اب میں بھی انشاءاللہ شیطان کی چالوں سے نہیں ڈروں گی۔ الحمدللہ، شاباش مائی ڈیئر، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنی جد و جہد میں اپنا اخلاق کبھی نہ خراب کرنا۔ گھر پر محبت اور خدمت سے دل نرم کرنا، اور آہستہ آہستہ کر کے ان کے دلوں میں دین کی بات ڈالتی رہنا، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ ناسمجھی میں دین سے دور جا رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑے اور برداشت کھو دینے پر دعوت دین پر الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی ان اصولوں پر چلنے کی کوشش کی تھی، اور آج الحمدللہ میرے گھر والے میری بات بہت حد تک سمجھنے لگے ہیں۔ میری غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے میرے موقف کی پرزور وکالت کرتے ہیں۔ یہ سب کبھی نہیں ہو پاتا اگر میں انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانے کی کوشش نہ کرتی۔ اللہ آپ کا مددگار ہو پیاری فاطمہ، آمین۔ ہاجرہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دل پرسکون ہو گیا، فاطمہ کی آنکھیں نم تھیں۔ الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی میری پیاری بہنہ، اللہ آپ کو اپنے محبوب لوگوں میں شامل کر لیں۔ فاطمہ کافی دیر تک فرتے محبت سے اسکرین کی جانب دیکھتی رہی۔ ایمان والے ساتھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں، گرنے والے کو پھر سے اٹھا کر کھڑا کرنے والے۔ ہاجرہ کی اسٹرگل کی داستان اور اس کا انجام حقیقی